بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیارہ اپنی مخصوص رفتار سے مخصوص بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ مسافر سو رہے تھے اور کچھ جاگ رہے تھے۔ ان جاگنے والوں میں نیلما اور پورس بھی تھے۔ پورس نے ہوٹل سے نکلنے کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تب سے اب تک نیلما سے بھی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا، کیا اس زہریلی ناگن سے پیچھا چھڑا لے؟ پیچھا چھڑانا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے اسے آسانی سے ہلاک کر سکتا تھا، یا وہ گہری نیند میں ہوتی تو اسے چھوڑ کر سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور کہیں جا سکتا تھا۔ لیکن دل نہیں مانتا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات اٹکی ہوئی تھی کہ یہ پراسرار حسینہ ہے۔ اس اسرار تک اسے پہنچنا چاہیے۔ کہیں بھی پہنچنے کے لیے راستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے یقین تھا آج نہیں تو کل اس کی پراسرار زندگی کو سمجھنے کا کوئی راستہ ضرور ملے گا۔ وہ اس بات کا منتظر تھا کہ نیلما کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلے یا اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جس سے اس کی گمشدہ زندگی کا سراغ مل سکے، اور یہ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کب اس کا اصلی چہرہ اور اصلی زندگی سامنے آئے گی۔ جب تک اصلیت سامنے نہیں آئے گی تب تک وہ مصیبت بنی رہے گی۔ نیلما اس کے ساتھ ہوٹل سے نکلنے کے بعد بار بار اسے دیکھتی رہی اور احساس جرم سے سر جھکاتی رہی۔ پورس نے ایئرپورٹ پہنچ کر اس کے ساتھ برگر کھایا اور کولڈ ڈرنک کی ڈسپوزیبل بوتل پی، پھر بوتلوں کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ وہ بولی، تم کب سے خاموش ہو؟ کچھ تو بولو۔ وہ کچھ نہ بولا، خاموش رہا۔ طیارے میں آ کر بیٹھنے کے بعد نیلما نے کہا، میں جانتی ہوں مجھ سے ناراض ہو، مگر کب تک ناراض رہو گے؟ وہ بولا، میرے جسم کے کسی حصے میں دانت گاڑ دو، میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں گا۔ میری ناراضگی کی شکایت بھی نہیں رہے گی۔ فار گاڈ سیک ایسی باتیں نہ کرو۔ تمہیں نقصان پہنچانے سے پہلے میں مر جانا پسند کروں گی۔ کیا تم مجھے نقصان نہیں پہنچا رہی ہو؟ اگر ہوٹل میں تمہارا بید کھل جاتا تو تمہارے ساتھ میں بھی قانون کی گرفت میں آ جاتا۔ اس بار بچ گیا، کیا بار بار بچ جاؤں گا؟ پورس، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وعدہ کرتی ہوں آئندہ قانون کی گرفت میں آنے والی اور تمہیں مصیبت میں ڈالنے والی حرکت نہیں کروں گی۔ میں نادان بچہ نہیں ہوں۔ یہ سمجھتا ہوں کہ تم اپنی زہریلی فطرت سے مجبور ہو کر تم میری خاطر خود کو کنٹرول کرو گی، لیکن حسین اور جوان ہو، کوئی تمہیں چھیڑے گا تو تم فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اسے ڈس لو گی۔ کوئی مجھے چھیڑے گا اور میرے اندر ڈسنے کی خواہش بڑکے گی تو میں تمہیں بتا دوں گی، تم مجھے بھڑکنے اور بہکنے سے باز رکھ سکو گے۔ پورس نے اسے دیکھا، پھر سر جھکا کر آگے پیچھے کی سیٹوں کی طرف دیکھا۔ مسافر سو رہے تھے، کچھ جاگنے والے ان سے دور تھے۔ وہ نیلما کی طرف جھک کر سرگوشی میں بولا، میں تمہیں بھڑکنے اور بہکنے سے نہیں روکوں گا، تمہیں فطری تقاضے کو پورا کرنے کا موقع دوں گا۔ اس نے حیرانی اور بے یقینی سے پوچھا، میں سمجھ رہا ہوں تم دیوانگی کی بھی حد سے گزر کر مجھے چاہتی ہو۔ ذرا صبر کرو، حالات سازگار ہوتے ہی میں کسی تجربے کا ڈاکٹر سے تمہارا علاج کراؤں گا۔ وہ اس کے بازو کو تھام کر بولی، اوہ پورس، تم کتنے اچھے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ میں بہت سوچ سمجھ کر ایسا کہہ رہا ہوں۔ سانپ کبھی ڈسنا نہیں چھوڑتا اور فطری تقاضوں کو زنجیریں نہیں پہنائی جا سکتی۔ دانش مندی یہی ہے کہ بڑی منصوبہ بندی سے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے تمہارے فطری تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ وہ خوش ہو کر بولی، آئی لو یو پورس، تم یقین کرو میں دل و جان سے تمہیں چاہتی ہوں۔ آزما لینا، تمہارے لیے جان دے دوں گی۔ اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ میرا تمام زہر اور تمام خون نچوڑنے کے بعد میں تمہاری آغوش میں رہنے کے قابل ہو جاؤں گی تو میں اپنے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ باہر نکلوانے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ پورس نے کہا، جسم میں ایک قطرہ خون بھی نہیں رہے گا تو تم زندہ کیسے رہو گی؟ یہ میں نہیں جانتی، بس کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ میں صرف ایک بار تمہاری آغوش میں آ کر تمہیں چوم سکتی ہوں تو میں زہریلے خون سے خالی ہو کر تمہارے دل کی دھڑکنوں سے لگ جاؤں گی۔ میں سمجھ رہا ہوں تم دیوانگی کی بھی حد سے گزر کر مجھے چاہتی ہو۔ ذرا صبر کرو، حالات سازگار ہوتے ہی میں کسی تجربے کار ڈاکٹر سے تمہارا علاج کراؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ تمہارا زہریلا پن ختم ہو جائے گا۔ وہ مسرتوں سے نہال ہو کر بے اختیار
اختیار بولی میں بھگوان سے پرارتھنا کروں گی کہ تمہاری کوشش کامیاب رہے اور میں زہر سے خالی ہو جاؤں۔ پورس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کہا تم مسلمان ہو، تمہارا نام ناصرہ ہے، مگر تم بھگوان سے پرارتھنا کرنے والی بات کر رہی ہو؟ ہاں؟ وہ بھی سوچ میں پڑ گئی، حیرانی سے بولی ہاں ابھی میں نے ایسا کہا ہے، کیا میں تمہاری طرح ہندو ہوں؟ تم نے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ٹرین میں سفر کرنے کے دوران میں ایک ٹرانسسٹر ریڈیو سے عربی زبان میں ایک ڈرامہ نشر ہو رہا تھا۔ اس ڈرامے کا ایک کردار مکالمے ادا کرتے ہوئے کسی کو ناصرہ کہہ رہا تھا اور تم خود کو ناصرہ سمجھ کر عربی زبان میں اسے جواب دے رہی تھی۔ ہاں، اس وقت مجھے ایسا ہی لگا تھا کہ میرا نام ناصرہ ہے اور وہ ریڈیو سے مجھے مخاطب کر رہا ہے۔ تب سے میں بھی تمہیں عربی جاننے والی ناصرہ سمجھتا آ رہا ہوں، مگر ابھی تم نے بے اختیار بھگوان کو یاد کیا ہے۔ یہ تو بڑی الجھانے والی بات ہے، میں کیا سمجھوں کہ میں کون ہوں؟ تمہیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ذہن پر زور ڈالو، سوچو کہ تم کون ہو، شاید تمہیں کچھ یاد آ جائے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر سوچنے لگی، اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار بھگوان سے پرارتھنا کرنے والی بات کی تھی، پھر بھگوان کو بھی بھول گئی تھی۔ پورس اس کے چہرے سے ظاہر ہونے والی پریشانی اور بے چینی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا تمہیں پتا ہے کہ بھگوت گیتا دنیا کی قدیم روحانی کتابوں میں سے ایک ہے؟ ہندو سچی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے گیتا پڑھتے ہیں اور کسی حد تک اس کتاب کی رہنما ہدایتیں یاد رکھتے ہیں۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی میں ایسی کسی کتاب کے بارے میں نہیں جانتی ہوں یا شاید بھول گئی ہوں۔ ایسا کرو کہ اپنی آنکھیں بند کر لو، میں تمہارے کان میں گیتا کے اشلوک پڑھوں گا، تمہیں کچھ یاد آئے تو خود کو نہ روکنا، فوراً بولتی رہنا۔ نیلما نے آنکھیں بند کر لیں۔ پورس اس کے قریب جھک کر کان میں کہنے لگا یہ ادھیائے 6 کا اشلوک 5 ہے۔ مناسب نہیں خود کو انسان گرائے، وہ خود کو ابھارے، وہ خود کو اٹھائے، کہ انسان خود اپنا ہی غم خوار ہے، وہ اپنا ہی بدخواہ و غدار ہے۔ نیلما کی آنکھیں بند تھیں، بند آنکھوں کی تاریکی میں پورس کی آواز اس کے اندر گونج رہی تھی۔ وہ جو کہہ رہا تھا ویسی ہی کچھ باتیں اس کے ذہن میں تحریک پیدا کر رہی تھیں۔ وہ بے اختیار بولنے لگی، عمل سے بزرگوں نے پایا کمال، جنگ جیسے انسان ہوئے با کمال، اسی طرح نیکی کیے جاؤ تم، جہاں کو بلائی دیے جاؤ تم، مناسب نہیں خود کو انسان گرائے، وہ خود کو ابھارے۔ اور وہ یاد کرنے لگی، پھر پریشان ہو کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اسے طیارے کا اندرونی منظر دکھائی دیا، یاد آیا کہ وہ پورس کے ساتھ سفر کر رہی ہے اور ابھی خود کو بھول کر کہیں گم ہو گئی تھی۔ تم اپنی بھولی ہوئی زندگی کی طرف جاتے جاتے واپس آ گئی ہو، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم میرے ہی دھرم سے تعلق رکھتی ہو۔ تم نے بے خودی کے عالم میں گیتا کے اشلوک پڑھے ہیں۔ آئندہ میری یہی کوشش ہوگی کہ نفسیاتی طریقہ کار کے مطابق اپنے دھرم کی باتیں یاد دلاتا رہوں۔ مجھے تمہاری پچھلی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا راستہ مل گیا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی تو کوشش کرو، میں آنکھیں بند کرتی ہوں، مجھے پھر کچھ یاد دلاؤ۔ نہیں، اتنی جلدی تمہارے ذہن پر زور ڈالوں گا تو اس کا منفی رد عمل بھی ہو سکتا ہے، کچھ زیادہ وقت لگے کوئی بات نہیں، میں نفسیاتی ٹریٹمنٹ کے ذریعے تمہاری یادداشت واپس لاؤں گا۔ تم میرے زہریلے پن کے باوجود مجھے اپنے ساتھ رکھتے ہو، مجھ پر توجہ دے کر میری یادداشت واپس لانا چاہتے ہو، میرے اندر سے سارا زہر نکال کر مجھے ایک نارمل عورت بنانا چاہتے ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مجھے دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہو۔ تم منہ قریب لا کر بولتی ہو تو ہلکی سی بو محسوس ہوتی ہے، یہ زہر کی وجہ سے ہے۔ میں نے تاکید کی تھی کہ صبح، دوپہر اور رات کو برش کیا کرو، یہ رات گزرنے والی ہے اور تم نے برش نہیں کیا ہے۔ تم مجھ سے ناراض تھے، اس لیے مجھے یاد نہیں رہا، میں ابھی واش روم میں جا کر برش کروں گی۔ اس نے سیٹ کے نیچے سے اٹیچی کھینچ کر نکالی، پھر اسے کھول کر ٹوتھ پیسٹ نکالا اور ٹوتھ برش تلاش کرنے لگی۔ پورس نے پوچھا کیا ہوا، برش نہیں ہے مگر مل نہیں رہا ہے۔ پورس اس کی اٹیچی اپنی طرف کھینچ کر اس میں سے ایک چیز نکال کر دیکھنے لگا، پھر بولا وہ تو نہیں ہے، کیا تم ہوٹل میں بھول آئی ہو؟ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، شاید وہیں بھول آئی ہوں۔ شاید کیا، یقیناً یہی غلطی کی ہے تم نے، ہوٹل میں
کب برش کیا تھا؟ دوپہر کو، لیکن تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ذرا عقل سے سوچو، وہ برش پولیس والوں کے ہاتھ لگے گا اور پھر وہ اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کرائیں گے تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ برش زہریلا ہے، اسے استعمال کرنے والا زہریلا ہے۔ کسی کو شبہ نہیں ہوگا، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تم نہیں جانتی ہو، ہوٹل کے ملازم مسافروں کی چھوڑی ہوئی چیزیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اگر کسی ملازم نے ایسا کیا ہوگا پھر اسے استعمال کیا ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا اس کی موت نہیں ہوگی؟ کیا یہ بات پولیس والوں تک نہیں پہنچے گی؟ تم بہت دور تک سوچتے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ پورس نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، گہری سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ ہوٹل میں رہ جانے والا برش مصیبتیں لا سکتا ہے۔ اگرچہ وہ اس ملک سے دور نکل آئے ہیں، لیکن جہاں پہنچنے والے ہیں وہاں کی پولیس کو بتایا جا سکتا ہے کہ ایک زہریلی یا زہریلا مسافر اس طیارے میں ہے اور وہ دونوں ممبئی جانے والے مسافر ہیں۔ نیلما اسے توجہ سے دیکھ رہی تھی، پھر بولی، تم پھر ناراض ہو گئے ہو؟ میں نے جان بوجھ کر اسے ہوٹل میں نہیں چھوڑا ہے۔ میں ناراض نہیں ہوں، بھول سب ہی سے ہوتی ہے، لیکن میں پیش آنے والے خطرے کو بانپ رہا ہوں۔ کیسا خطرہ؟ پلیز مجھے سوچنے دو، تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے، تم سونے کی کوشش کرو۔ ایک ایئر ہوسٹس قریب سے گزر رہی تھی۔ پورس نے اس سے کہا، کیا مجھے ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ نیلما نے کہا، ایک نہیں 2 کپ۔ ایئر ہوسٹس سوچنے کے انداز میں پورس کو تکنے لگی، اس کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ پورس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ چونک کر بولی، کچھ نہیں۔ آپ کون سا مشروب لیں گے؟ ہم نے مشروب کے لیے نہیں، 2 کپ کافی کے لیے کہا ہے۔ اوکے، میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ پورس کے دماغ نے کہا، کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ پریشان اور غائب دماغ تھی، کیا اس کے اندر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے؟ وہ مجھے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت پورس کو ٹیلی پیتھی سے محروم ہونے کا افسوس ہوا۔ اگر یہ علم رہتا تو وہ ایئر ہوسٹس کے دماغ میں گھس کر اس کی پریشانی اور غائب دماغی کی وجہ معلوم کر لیتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر نیلما سے بولا، میں ابھی آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ نیلما کوئی سوال کرتی، وہ تیزی سے چلتا ہوا ایئر ہوسٹس کے کیبن اور کچن کی طرف جانے لگا۔ سوچنے لگا، اگر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ایئر ہوسٹس کے اندر ہوتا تو وہ نیلما اور اس کی آواز سن کر ان کے دماغوں میں آنے کی کوشش کرتا، یا پھر وہ بہت چالاک ہوگا ایئر ہوسٹس اور دوسروں کے دماغوں میں جگہ بناتے ہوئے ان کی نگرانی کر رہا ہوگا۔ وہ ایئر ہوسٹس کے پاس آ کر بولا، ہیلو، تم بہت زیادہ پریشان ہو؟ وہ بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پورس نے کہا، کوئی بات ضرور ہے، مجھ سے نہ چھپاؤ۔ میں جبرن اگلوا لوں گا یا ابھی چیخ چیخ کر مسافروں سے کہوں گا کہ جہاز میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور یہ بات مسافروں سے چھپائی جا رہی ہے۔ وہ جلدی سے بولی، پلیز ایسا نہ کریں، کمزور دل کے مسافروں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر اپنی پریشانی کی وجہ بتاؤ۔ میں بتا رہی ہوں، پہلے آپ وعدہ کریں کہ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ ٹھہر کر بولی، ہمارے طیارے کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے۔ کیا واقعی اس طیارے کو کون اغوا کر رہا ہے؟ پتہ نہیں، وہ 4 ہیں، پائلٹ کیبن میں ہیں، مجھے یہاں بھیج دیا ہے تاکہ میں مسافروں کی خدمت کرتی رہوں۔ یہ بات مسافروں سے کب تک چھپائی جائے گی؟ جب اس طیارے کو کہیں اتارا جائے گا تو سب کو بتایا جائے گا۔ وہ ہائی جیک کرنے والے اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اسے کہاں اتارا جائے؟ پورس نے شدید حیرانی سے پوچھا، کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے؟ میں تو انہیں نہیں جانتا، میں ابھی پائلٹ کیبن میں جا کر پوچھتا ہوں۔ وہ دروازہ نہیں کھولیں گے، آپ کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ یہ کیسی بات ہے کہ وہ طیارہ اتارنے کی جگہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور مجھ سے ملنا نہیں چاہتے ہیں؟ میں پائلٹ کیبن میں جا کر ان سے ضرور ملوں گا۔ وہ پلٹ کر جانا چاہتا تھا، پھر ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ ثانی نے کہا، مجھے آسانی سے پہچان سکتے ہو، میں اس دنیا میں واپس آ گئی ہوں۔ وہ بولا، میں سمجھ گیا تم نیلما ہو۔ میں خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن تم پائلٹ کیبن میں جاتے تو معلوم ہو جاتا کہ وہاں کوئی اغوا کرنے والا گروہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تم اس طیارے کو اغوا کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں زندہ رکھنے کے لیے تم اس طیارے سے استنبول، جدہ اور ممبئی جہاں بھی جاؤ گے اس زہریلی حسینہ کے ساتھ گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ تم نے ٹیلی پیتھی کا علم مٹانے والی دوا سب سے پہلے بنائی۔ اس علم سے محروم ہونے والوں کو معلوم ہوگا کہ پورس گرفتار ہوا ہے تو وہ سب کے سب مختلف ذرائع سے تمہیں
تمہیں قتل کرنے کی کوششیں کریں گے۔ حراست میں رہ کر تمہاری ذہانت اور چلاکیاں کام نہیں آئیں گی، وہ تمہیں ضرور قتل کریں گے۔ تم مجھ پر مہربان کیوں ہو؟ تم میرے بدترین دشمن ہو، ٹیلی پیتھی سے محروم ہو چکے ہو۔ اب میں چوہے بلی کا کھیل کھیلوں گی اور تمہیں دوڑا دوڑا کر ماروں گی۔ تم مجھے اچھی طرح سمجھتی ہو، میں رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ تمہاری اتنی ہی مہربانی کافی ہے کہ جہاں میری گرفتاری کے انتظامات کیے گئے ہیں وہاں تم اس طیارے کو جانے نہیں دو گی۔ ویسے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اس طیارے میں سفر کر رہا ہوں؟ ابھی زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، میں اسرائیلی حکام سے رابطہ کر رہی ہوں کہ وہ تل ابیب کے ایئرپورٹ پر اس طیارے کو اترنے دیں۔ انکار کی صورت میں جبراً طیارے کو اتارا جائے گا، ایسے میں طیارہ کریش ہو سکتا ہے، تمام مسافر ہلاک ہو سکتے ہیں۔ میں تم سے بعد میں رابطہ کروں گی۔ پورس کا دماغ پرائی سوچ کی لہروں سے خالی ہو گیا، اس کا مطلب تھا وہ جا چکی ہے۔ پورس نیلما کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اسے بتانے لگا کہ ایک ٹیلی پیتھی اور کالا جادو جاننے والی نیلما ان دونوں کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ وہ اس کی باتیں سن رہی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ نیلما ہو کر نیلما کی باتیں سن رہی ہے، اور پورس بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ نیلما کو نیلما کی باتیں سنا رہا ہے۔ جب پورس نیلما کے ساتھ اٹلی کے ایک شہر میں تھا اور مہاراج نے اس کے اندر آ کر اس سے گفتگو کی تھی، اس وقت ثانی بھی پورس کے دماغ میں پہنچی ہوئی تھی۔ اس نے یہ معلوم کیا تھا کہ پورس کے ساتھ ایک زہریلی حسینہ ہے اور وہ دونوں ایک ہوٹل میں قیام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مہاراج اور الپا کو پورس سے رابطہ کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ مہاراج اپنے بیٹے کے معاملے میں پریشان تھا اور الپا کو میں یہ کہہ کر دوڑا رہا تھا کہ میرا ایک ماتحت اینٹی ٹیلی پیتھی دوا سپرے کرنے آ رہا ہے۔ میں نے ثانی سے کہا کہ وہ ہوٹل کے مینیجر وغیرہ کے دماغ میں جا کر معلوم کرے کہ پورس کی مصروفیات کیا ہیں۔ میں پورس کے معاملے میں اس لیے دلچسپی لے رہا تھا کہ اس کے ساتھ زہریلی عورت ایک ماما بنی ہوئی تھی، یہ معلوم کرنا لازمی تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور پورس نے اس زہریلی ناگن کو کیا سوچ کر اپنے ساتھ رکھا ہے۔ ثانی نے ہوٹل کے مینیجر کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کیا کہ پورس اس حسینہ کے ساتھ ہوٹل سے چلا گیا ہے۔ ہوٹل چھوڑنے سے پہلے اس کے سامنے والے کمرے کا ایک شخص زہر کے ذریعے ہلاک ہو گیا تھا۔ پھر پتا چلا کہ وہ حسینہ اپنا ایک ٹوتھ برش چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس برش کے ذریعے ایک سپاہی ہلاک ہو گیا۔ بعد میں لیبارٹری کی رپورٹ سے پتا چلا کہ ٹوتھ برش زہریلا ہے۔ پولیس فورس نے پورس اور اس کی ساتھی کو تلاش کیا۔ ایئرپورٹ پر پتا چلا کہ وہ دونوں ایک طیارے میں سفر کر رہے ہیں اور وہ ہندوستان کے ایک شہر ممبئی جا رہے ہیں۔ انہوں نے ممبئی ایئرپورٹ کے متعلقہ افسران سے رابطہ کر کے اطلاع دی کہ ایک زہریلی دوشیزہ وہاں پہنچ رہی ہے، یہاں 2 آدمیوں کو اپنے زہر سے ہلاک کر چکی ہے، اسے گرفتار کر لیا جائے۔ ثانی نے ایک متعلقہ افسر کے دماغ میں جا کر اسے طیارے کے پائلٹ سے رابطہ کرنے پر مجبور کیا۔ اس طرح وہ پائلٹ اور ایئر ہوسٹس وغیرہ کے دماغوں میں پہنچ گئی۔ پائلٹ کو دھمکی دی کہ وہ اس کے احکامات کی تعمیل نہیں کرے گا تو وہ اسے ذہنی اذیتیں دے گی، پھر وہ طیارے کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکے گا، حادثہ لازمی ہوگا۔ پھر اس نے اسرائیلی حکام سے رابطہ کیا، انہیں بھی دھمکی دی کہ وہاں طیارے کو اترنے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس طیارے کے ساتھ ایئرپورٹ کی عمارت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اس نے رن وے کلیئر رکھنے کے لیے صرف 1 گھنٹے کی مہلت دی تھی۔ اسرائیلی اکابرین اور فوجی افسران پریشان ہو گئے تھے، طیارے کو تل ابیب آنے سے روکنے کے لیے ٹھوس حفاظتی کارروائی کی ضرورت تھی۔ طیارہ مسافر بردار نہ ہوتا تو اسرائیل کی سرحد میں داخل ہوتے ہی اسے تباہ کر دیا جاتا۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کسی بھی ملک کے کسی بھی طیارے کے مسافروں کو تحفظ دینا ان کا فرض تھا۔ 1 گھنٹے کی مہلت کم تھی، یہ فیصلہ کیا گیا کہ طیارے کو اترنے کی اجازت دی جائے لیکن مسافروں کو طیارے سے اترنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس دوران میں وہ اکابرین بار بار برین آدم سے کہتے رہے کہ وہ جلد سے جلد الپا کو کہیں سے بھی بلائے تاکہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے اغوا کرنے والی اجنبی عورت سے نمٹ سکے، لیکن الپا سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اینٹی ٹیلی پیتھی دوا سے بچنے کے لیے بھاگتی پھر رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ طیارہ رن وے پر اتر گیا۔ فوج رن وے کے اس حصے کے چاروں طرف مستعد کھڑی ہوئی تھی اور ثانی نے فوج کے ایک اعلیٰ افسر کے اندر آ کر پوچھا، تم نے اتنی فوج کیوں جمع کی ہے؟
ہم احتیاطی تدبیر پر عمل کر رہے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس طیارے کے اندر ایک زبردست دھماکہ ہوگا، تمام مسافروں کے ساتھ اس جہاز کے بھی پرخچے اڑیں گے اور یہاں کھڑے ہوئے تمام فوجی بھی بے موت مارے جائیں گے۔ یہ طیارہ عمارت کے قریب ہے، اس لیے دھماکے سے عمارت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اعلیٰ افسر نے پریشان ہو کر پوچھا، تم چاہتی کیا ہو؟ آدھے گھنٹے کے اندر مسافروں کو طیارے سے اتار کر عمارت میں پہنچا دو، پھر کوئی دھماکہ نہیں ہوگا۔ اعلیٰ افسر نے طیارے سے سیڑھیاں لگانے اور مسافروں کو بحفاظت اتار کر وہاں سے لے جانے کا حکم دیا، اور حکم کی تعمیل ہونے لگی۔ مسافر، عورتیں، بچے اور مرد سب ہی گھبرائے ہوئے تھے۔ کئی عورتیں رو رہی تھیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ طیارے کے دروازے کھول دیے گئے تھے، مسافروں کو وہاں سے ایئرپورٹ کی عمارت میں جانے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ طیارے کے رن وے پر اترنے سے پہلے ان سب سے کہہ دیا گیا تھا کہ اس طیارے کو ہائی جیک کیا گیا ہے، لہذا انہیں جو کہا جائے اس پر فوراً عمل کرتے رہیں، اور وہ عمل کر رہے تھے۔ طیارے سے اتر کر تیزی سے چلتے ہوئے عمارت کی طرف جا رہے تھے۔ ان میں نیلما اور پورس بھی تھے۔ ثانی نے پورس کے دماغ میں آ کر کہا، عمارت میں پہنچتے ہی کسی طرف نکل بھاگو، شہر میں جا کر کہیں گم ہو جاؤ، میں تمہیں زندہ رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ جب میں تمہیں کتے کی موت ماروں گی تو میری یہ مہربانیاں بہت یاد آئیں گی۔ پورس نے کوئی جواب نہیں دیا، سانس روک کر اس کی سوچ کی لہروں کو دماغ سے نکال دیا۔ پھر نیلما سے کہا، عمارت کے اندر پہنچتے ہی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم قانون کے محافظوں کو دھوکہ دے کر شہر میں جائیں گے۔ میں ایک ایسی جگہ جانتا ہوں جہاں ہم چھپ کر رہ سکیں گے۔ تمام مسافر تیزی سے چلتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے عمارت کے اندر آ رہے تھے۔